چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس دلچسپ تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ہماری تمام تر توجہ ایک انتہائی خاص گروپ پر ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان افراد کی جن کے نام کا پہلا حرف آر اور ٹی ہے اور جن کا تعلق برج میزان یعنی لبرا سے ہے۔ آج ہم ذرائع کے مطابق 2026 کے دوسرے نصف حصے کا ایک مکمل اور گہرا جائزہ لیں گے۔ یہ آنے والا وقت یقین مانیں بے پناہ بلندیوں اور کچھ انتہائی اہم آزمائشوں کا ایک زبردست رولر کوسٹر ہے جسے ہم آج کھول کر بیان کریں گے۔ تو آج ہم جن چیزوں پر بات کریں گے ان میں شامل ہے سب سے پہلے آر اور ٹی والوں کی منفرد شخصیت، پھر مئی اور جون کی شاندار کامیابیاں، اس کے بعد جولائی اور اگست کی سخت احتیاطیں، پھر ستمبر سے دسمبر تک کا زبردست عروج اور آخر میں کچھ روحانی حفاظت اور صدقات کا ذکر۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی آر اور ٹی نام والے افراد کی بنیادی شخصیت جو کہ ہمیشہ زندگی میں ایک توازن کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم ان افراد کی بات کریں نا تو یہ بنیادی طور پر محبت اور امن کے متلاشی ہوتے ہیں۔ انہیں لڑائی جھگڑا بالکل پسند نہیں ہوتا۔ یہ نہایت بااصول اور بڑے بڑے خواب دیکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں ایک کیچ بھی ہے۔ ان کی یہی سخاوت اکثر ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے، کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے کے چکر میں ان کے اپنے اخراجات آسمان کو چھونے لگتے ہیں۔ اور ایک سب سے اہم بات جو ذرائع نے بتائی ہے وہ یہ کہ ان کی یہی کامیابیاں اور نیک دلی انہیں بہت جلد نظر بد اور چھپے ہوئے دشمنوں کا نشانہ بنا دیتی ہیں۔ یہ وہ دشمن ہیں جو خاموشی سے ان کے بنے بنائے کاموں کو بگاڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا اس لفظ میزان پر غور کریں۔ میزان دراصل ایک عربی لفظ ہے جس کا سیدھا سا مطلب ہے توازن، یعنی ایک برابری کا درجہ، ایک بیلنس۔ برج میزان سے تعلق رکھنے والے ان آر اور ٹی افراد کی زندگی میں حالات کو قابو میں رکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے اس توازن کو برقرار رکھنا بالکل آکسیجن کی طرح ضروری ہے۔ اگر زندگی میں توازن نہیں ہوگا تو سمجھے معاملات بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ اب اگر ہم 2026 کے سفر پر ایک تہرانہ نظر ڈالیں تو ستاروں کی توانائی میں ایک حیران انگیز شفٹ نظر آتا ہے۔ مئی اور جون بھرپور خوشحالی لے کر آ رہے ہیں، پھر جولائی اور اگست میں اچانک آپ کو بریک لگانی ہوگی اور احتیاط کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ستمبر اور اکتوبر میں دولت اور عزت کا گراف اوپر جائے گا، جو نومبر اور دسمبر تک آتے آتے 2027 کے لیے ایک مضبوط استحکام کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی جانب، مئی اور جون کی کامیابیاں، یعنی ایک زبردست خوشحالی کا دور۔ مئی اور جون کے یہ 2 مہینے یقین کریں ایک انتہائی طاقتور موقع فراہم کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ بالکل وہ وقت ہے جب نئے اور شاندار معاہدے آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ یہ بے پناہ خوشحالی اور سالوں سے رکی ہوئی ان خواہشات کی تکمیل کا وقت ہے جن کا آپ نے بس خواب ہی دیکھا تھا۔ اس عرصے میں ستاروں کی جو لہر ہے وہ آپ کو سیدھا کامیابی کی منزلوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ لیکن پھر حالات تھوڑا سا رخ بدلتے ہیں اور ہم آتے ہیں تیسرے حصے پر، جولائی اور اگست کی احتیاطیں، جہاں وہ میزان والا توازن برقرار رکھنا آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ اب ذرا ان 2 ادوار کا موازنہ کریں۔ ایک طرف آپ کے پاس مئی اور جون کی وہ شاندار وسیع کامیابی اور پھیلاؤ تھا، تو دوسری طرف اب جولائی اور اگست کا وہ وقت شروع ہوتا ہے جہاں سختی سے احتیاط کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ان 2 مہینوں میں بلا وجہ کے اخراجات کو ہر حال میں روکنا ہوگا اور اپنے غصے پر، جی ہاں غصے پر، بالکل فولادی کنٹرول رکھنا ہوگا، ورنہ یہی چیزیں آپ کی پچھلی کامیابیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آخر اس احتیاط کی وجہ کیا ہے؟ ستاروں کے علم میں اس کی وجہ بہت صاف ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس دوران مریخ یعنی مارس پوری طرح متحرک ہوتا ہے اور اس کے اثرات سیدھا آپ کے ذہن اور پٹھوں پر پڑتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ شدید غصہ، جھنجھلاہٹ اور ایک عجیب سی بے سکونی پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جہاں توازن ڈگمگاتا ہے اور آپ کے صبر کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب ہم داخل ہو رہے ہیں چوتھے حصے میں، سپٹمبر سے لے کر سال کے آخر تک کا شاندار عروج، جہاں دولت اور استحکام کی شاندار واپسی ہوتی ہے۔ ستمبر آتے ہی گیم بالکل پلٹ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ سورج آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جہاں سورج جاتا ہے وہاں ظاہر ہے روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ جو کام پچھلے مہینوں میں پھنس گئے تھے یا رکاوٹ کا شکار تھے وہ فوراً سے پہلے دوبارہ چل پڑتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت نقصان ہوا تھا وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سنہری دور کے فائدے سچ میں ایک کے بعد ایک سامنے آتے ہیں۔ جولائی اور اگست کا ہر نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں آپ کی عزت اور مرتبے میں وہ اضافہ ہوتا ہے کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کو دیکھ کر آپ کے پاس مشورے اور رہنمائی لینے آتے ہیں۔ در حقیقت یہ پورا عرصہ آپ کو ہوا میں اڑانے کے بجائے 2027 کے لیے ایک انتہائی مضبوط اور ٹھوس بنیاد تعمیر کر کے دیتا ہے۔ تاہم ایک منٹ رکیے،
اس تمام تر عروج اور چمک دمک کے بیچ ذریعے نے ایک بہت بڑی اور سخت وارننگ دی ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو چھپے ہوئے دشمن پیچھے سے وار کرنے اور الزامات لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا کہ آپ کے آس پاس کون ہے اور آپ کے راز اور باتیں کون سن رہا ہے۔ آپ کی کامیابی کا کوئی دوسرا غلط فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں حصے پر۔ ان تمام منفی چیزوں سے بچاؤ، روحانی حفاظت، صدقات اور مستقبل کو محفوظ بنانے کے طریقے۔ تو ان رکاوٹوں اور نظر بد سے بچنے کے لیے ذرائع نے 2 بہت واضح روحانی حل تجویز کیے ہیں۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ جمعے کے دن کسی مستحق یا ضرورت مند کو سفید رنگ کی اشیاء جیسے کہ دودھ یا چینی کا صدقہ دیا جائے، اور دوسرا قدم وہ ایک رات کا مخصوص وظیفہ ہے جو کاروبار کی بندشوں کو کاٹنے کے لیے خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اب اس وظیفے میں ایک خاص نمبر کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے 313۔ تفصیل کچھ یوں بتائی گئی ہے کہ یا رزاق یا باسط کا ورد ٹھیک 313 مرتبہ کرنا ہے، اور اس میں توازن کا خیال ایسے رکھنا ہے کہ وظیفے کے بالکل شروع میں اور بالکل آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہم اس میزان یعنی کامل توازن کے حقیقی جوہر کو سمجھ لیں اور اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو کیا ہم 2026 کے ان شدید اتار چڑھاؤ اور آزمائشوں کو ایک مستقل، پائیدار اور کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی میں تبدیل نہیں کر سکتے؟ اس تجزیے نے یقیناً ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہماری بنیادی فطرت اور ستاروں کی توانائی مل کر کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جاننا واقعی حیران کن ہے نا؟